اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک حدیث پاک ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو ترمذی کی حدیث نمبر 1207 ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے متعلق بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ، کچھ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کبیرہ کہتے ہیں بڑا یا بڑی، صغیرہ چھوٹا یا چھوٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو کبیرہ گناہ کسے کہا جاتا ہے کہ جن کی عام طور پر قرآن و حدیث سے وعید ہو تو انہیں کبیرہ کہا جاتا ہے، اور صغیرہ کنہیں کہا جاتا ہے کہ وعید نہ ہو لیکن بہرحال وہ بھی گناہ ہو۔ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اس چکر میں نہ پڑنا کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ بھی ہو تو اس سے دور رہا جائے، چھوٹی سی خطا بھی ہو اس سے دور رہا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گناہ بندہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بیٹھتا ہے، اور وہ گناہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کو چھوڑنا مت، کہ بعض اوقات بندہ چھوٹی سی نیکی بھی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جاتی ہے وہ نیکی۔ تو ناظرین و سامعین، اسی لیے چھوٹا سا گناہ کبھی کرنا مت، چھوٹی سی نیکی کبھی چھوڑنا مت۔ جب چھوٹا گناہ آپ چھوڑیں گے نا، گناہ صغیرہ، تو بڑے گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، اور چھوٹے گناہ کرنا شروع کر دیے تو بڑے گناہ خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کرنا شروع کر دیں گے، معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے متعلق فرمایا کہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ، یعنی شرک کی مغفرت نہیں فرماتا، یہاں تک کہ وہ بندہ توبہ کر لے، لیکن توبہ کیے بغیر مر گیا تو شرک کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور انہی بڑے گناہوں میں نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی بارگاہ میں اف تک نہ کہنا، جھڑکنا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرم بات کرنا۔ یاد رہے ناظرین کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ بعض اوقات نزع کے عالم میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کہ ایک نزع کا عالم تھا کسی پر، اور اس کی روح اٹکی ہوئی تھی، پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، نماز پڑھتا تھا، پوچھا گیا، پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، سارے معاملات صحیح تھے، لیکن ماں کا نافرمان تھا۔ جب تک ماں نے معاف نہیں کیا اس کی روح اٹکی رہی۔ تو والدین کی نافرمانی ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض وہ گناہ کہ دنیا میں بندہ جن کی وجہ سے مکافات عمل کا شکار ہوتا ہے یا سزا ملتی ہے، تو فرمایا کہ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اور تیسری چیز، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جو ہے ہمیشہ جہنم ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی اس سے مراد یہ کہ طویل عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ پھر ناظرین، چوتھی چیز، جھوٹی بات کرنا۔
یہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ ہمیں جنت سے دور کر دیتا ہے، یہ جھوٹ ہمیں جہنم سے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 34 ہے جو کہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے آپ کو لیے۔ چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ثمرن ہے اور وقف کی صورت میں ثمر پڑھا جائے گا، اور جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ نفرن پڑھیں گے وقف کی صورت میں، نفرا پڑھیں گے، وہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، اور آخر میں علامت وقف اندر 34 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 34 34 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ اچھا ہم یہ بتاتے چلیں آپ کو ناظرین کہ نہرا نہرن پڑھیں گے، پچھلی آیت کریمہ کا جو آخری کلمہ ہے ملا کر پڑھیں گے تو نہروں و کانا، نہروں و کانا، کیونکہ را پر دو زبر کی تنوین ہے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اور اگر وقف کریں گے تو نہرا پڑھا جائے گا۔ وا ایک کلمہ، کانا دوسرا، لا تیسرا، ہو چوتھا، ثمر پانچواں، فا چھٹا، قولا ساتواں، لی آٹھواں، بلکہ صاحبی آٹھواں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین یحاورو نواں، اکثر 10واں، من 11واں، مالن 12واں، اعز 13واں، نفرا 14واں، کل یہاں 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَانَ وَكَانَ لا علیحدہ، ہو علیحدہ، یہ لا اصل میں لی ہے، ہو کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لہو ثمر، یہاں را پر دو پیش کی تنوین ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا، اور وقف کرنے کی صورت میں ثمر پڑھا جائے گا، را ساکن ہوگا تو را ساکن کی را کو ساکن کرنے کی صورت میں ماقبل میم پر زبر ہے تو را ساکن ماقبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی پر کر کے پڑھتے ہیں، تو ثمرن وقف نہ کیا جائے تب بھی پر پڑھیں گے، ثمر وقف کی صورت میں بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فقال لی صاحبہ، لی علیحدہ، صاحبی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لصاحبہ، وہو یحاورہ، یحاورہ، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش اور اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یحاورہ انا اکثر، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، من علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من کا، نون ساکن اس کے بعد کاف جو ہے حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، من کا مالن و اعز، اعز مالن میں لام پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، مالن و اعز نفرا، یہاں وقف کریں گے تو نفرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ
فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك وأعز نفرا. اچھا جی ناظرین، آیت نمبر 34 جو یہاں مکمل ہو رہی ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم آج کا سبق لکھ چکے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 34. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا ہے ثمر، تیسرا ہے صاحب، اور یہاں پر نمبر 1 آئے گا. ہوا یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. انا یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. چوتھا ہے اکثرو، یہاں کا ضمیر ہے، نمبر 1 آئے گا. پانچواں ہے اعزو، اور چھٹا ہے نفرا. کل 6 اسما یہاں پر موجود ہیں. تو یہاں لکھتے ہیں ناظرین ہم. پہلا اسم ہے ہو ضمیر، اور ہو بھی ہے اور ہی بھی ہے، اور ہوا بھی، اور انا اور کیا، انا اور کیا. دوسرا اسم ہے ثمر، تیسرا اسم ہے صاحب، چوتھا اسم ہے اکثرو، پانچواں اسم ہے اعزو، چھٹا اسم ہے نفرا. ناظرین 6 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے کانا، دوسرا ہے قالا، تیسرا ہے یحاورو. تو یہاں پر 3 افعال ہیں، کانا، قالا اور یحاورو. اب آئیے جناب حروف کی جانب. تو حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو دیکھتے ہیں. واو پہلا حرف ہے، دوسرا ہے لی، فا تیسرا حرف، لی یہاں پر نمبر 2 ہی آئے گا. واو یہاں نمبر 1 آئے گا. اس کے بعد ہے من، یہاں آئے گا نمبر 4. واو یہاں نمبر 1 ہی آئے گا. تو 4 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 فا، نمبر 4 من. چھ اسما، 3 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہو گئے. تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے ہو اور
ہی. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس. اس کے بعد ہے انا. انا جو ہے ناظرین یہ جو ہے وہ انا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے جمع متکلم کی، اور اس کا معنی ہے میں، اس کا معنی ہوتا ہے میں. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کا. کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی. کا یا انتا اس کا معنی ہوتا ہے تو، آپ، تجھے. اچھا، انا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے واحد متکلم کی، اور واحد متکلم کی ضمیر متصل یا آتی ہے، چھوٹی یا، اس کا معنی ہوتا ہے میں. یا انا بھی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں. فرق یہ ہے کہ یا ضمیر متصل ہے، انا ضمیر منفصل ہے. اس کے بعد ہے ثمر. ثمر کسے کہتے ہیں؟ ثمر کہتے ہیں پھل کو. اثمار اس کی جمع آتی ہے. ثمر ایک پھل، اثمار بہت سے پھل. عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی کم، زیادہ نہیں، کم استعمال کرتے ہیں. ثمر اس کا معنی پھل ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن زیادہ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو یہاں پر جو ہے وہ شمار نہیں کر رہے. اس کے بعد ہے صاحب. صاحب کسے کہا جاتا ہے ناظرین؟ صاحب عام طور پر جو ہے وہ کسی چیز کا مالک ہونا تو اسے صاحب کہتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر ناظرین جو ہے وہ یعنی ساتھی کو بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر جو کسی کو ہم جب پکارتے ہیں نام کے ساتھ تو ہم احترام کے لیے صاحب لگا دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب. صاحب نہیں ہوتا، صاحب ہوتا ہے. یہ مفرد ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کی جمع ناظرین جو ہے وہ صحبن بھی آتی ہے، اس کی جمع اصحاب بھی آتی ہے، اس کی جمع صحاب بھی آتی ہے، اور اس کی جمع صحابہ بھی آتی ہے. تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جمع صحابہ یا صحابہ کرام یا اصحاب کرام آتی ہے. تو یہ تمام کی تمام اس کی جمع ہے. صاحب مفرد ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی جو جمع ہے صحبن بھی آتی ہے، اصحاب بھی آتی ہے، صحاب بھی آتی ہے، صحابہ بھی آتی ہے، اور اصحاب بھی اس کی جمع آتی ہے. پھر اس کی جمع بھی اصاحب جو ہے وہ آیا کرتی ہے. تو یہ کامن لفظ ہے ناظرین، کافی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی ذرا ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کی. تو جو صحابہ، اچھا صاحب یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور صحابہ، اصحاب یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، صحابہ اور اصحاب. اس کے بعد آئیے ناظرین اکثر. اکثر جو ہے یہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل کہتے ہیں. کثیر بہت، اکثر بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بلایا تھا، دعوت دی تھی لوگوں کو، تو اکثر لوگ ہماری دعوت میں آئے، تو یعنی زیادہ تر لوگ آئے. تو اکثر عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اعز. اعزو. اعزو کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ناظرین جو ہے وہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل ہے. یعنی ایک ہوتا ہے عزت والا، ایک ہوتا ہے عزت والا. اعز بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ عزت والا. اس کے بعد نفرہ. نفرہ کسے کہتے ہیں؟ نفرہ کہتے ہیں جتھا، گروہ یا جتھا. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو کانا کا معنی تھا، وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. قالا کا جو مصدر ہے وہ ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں یحاور.
یحاورو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ باتیں کرتا ہے یا وہ باتیں کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ باتیں کرتا تھا، کیونکہ کانا کا اثر یہاں پر ہوگا۔ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری کے معنی میں جو ہے وہ کانا فعل مضارع کو لے جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، فا کا معنی پس یا تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ تین یعنی کل 13 کلمات میں جو ہے وہ 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 صاحب، اصحاب اور صحابہ، نمبر 2 اکثر، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، وکانا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، وکان لہو، ثا زبر ثا، میم زبر ما، را دو پیش رن، ثمرن، وکان لہو ثمرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ثمر کہا جائے گا، ثمر پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فا زبر فا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، فقال، لام زر لی، صاد الف زبر صا، ہا زر ہی، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، لی صاحبہ، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، وا ہوا، یا پیش یو، ہا الف زبر ہا، واو زر وی، وا پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، وہو یحاورہ، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، را پیش رو، انا اکثر، میم نون زر من، کاف زبر کا، من کا، میم الف زبر ما، لام واو دو زبر لو، ما لو، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، عین زا زبر عز، زا پیش زو، و اعز، نون زبر نا، فا زبر فا، را دو زبر ون، نفرن، یہاں وقف کریں گے تو نفرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ناظرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہم نے تلاوت مکمل کی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کانا تھا، لا واسطے ہو اس کے، ثمر پھل، فا پس قالا اس نے کہا، لی واسطے صاحب ساتھی ہی اپنے، وا اور، ہوا وہ، یحاورو باتیں کرتا تھا، ہو اس سے، انا میں، اکثر بہت زیادہ ہوں، من سے کا تجھ، مالا مال میں،
وا اور اعزو میں زیادہ باعزت ہوں نفرا جتھے کے لحاظ سے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ جس شخص کے پاس پھل تھے اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ جس شخص کے پاس پھل تھے اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 32 کی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ آپ انہیں ان دو بندوں کا قصہ سنائیں جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔ تو ناظرین دو جو باغوں کی صفات تھی ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ زمین ہر قسم کی روزی کی جامع ہو جائے، اس میں غلہ اور سبزیاں بھی پیدا ہوں، پھل اور میوہ جات بھی ہوں، اور سال کے دوران ہر وقت اس زمین سے فائدہ حاصل ہوتا رہے، فائدہ حاصل ہو۔ کسی وقت اناج پیدا ہو رہا ہو اور کسی وقت پھل اور میوے پیدا ہو رہے ہوں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ ہم نے ان کے درمیان دریا جاری کر دیے، اور پانچویں صفت یہ بیان کی کہ کان لہ ثمر، کہ ان کے لیے پھل ہیں۔ ناظرین یہاں پر ثا اور میم کی زبر کے ساتھ پڑھا ثمر، اور یہ ثمار اور ثمرہ کی جمع ہے، اور ابو عمر نے جو ہے وہ اس کو ثا کی پیش اور میم کی جزم کے ساتھ پڑھا، یعنی ثمر بھی اسے پڑھا گیا، اور کچھ نے ثا اور میم کے پیش کے ساتھ پڑھا یعنی ثمر، یعنی ثمر یہ بھی پڑھا گیا اور ثمر بھی اسے پڑھا گیا۔ اس کا معنی ہے سونا، چاندی اور دوسری اجناس کا مال۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ ان کے پاس ان باغوں کے علاوہ دیگر تمام اجناس کا بہت مال تھا۔ کافر کا اپنے مال پر فخر کرنا اور مسلمان کو حقیر جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال تھا اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہیں جب مال عطا فرماتا ہے نا، تو یاد رکھیں ناظرین کہ وہ مال پر کبھی اتراتے نہیں ہیں، انہیں مال پر کبھی ظلم اور گھمنڈ نہیں ہوتا، اس پر غرور تکبر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں، ایک آزمائش بھی سمجھتے ہیں۔ اور پھر ناظرین اللہ تعالیٰ کا جب فضل سمجھتے ہیں نا کہ بھئی مال اس نے دیا ہے، تو پھر اس کی راہ میں دینے سے وہ کبھی ہچکچاتے نہیں ہیں، وہ کبھی ڈرتے نہیں کہ ہمارے پاس مال کم ہو جائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی اس کی مثالیں دی، جیسے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بڑی عجیب و غریب ہمیں مثال ملتی ہے کہ اللہ کے خلیل ہے نا، اور معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ انسانی جو ہے وہ یعنی کچھ فرشتے انسانی لباس میں آئے اور یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام کو سنائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، جو عام طور پر ہم دعائے تراویح یہ اسے کہتے ہیں نا۔ یہ کلمات سنائے، ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے تو کہا کہ یہ کلمات مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو اب وہ انسانی لبادے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ پیش کریں گے تو ہم سنائیں گے۔ تو آپ کے پاس بکریوں کا، جانوروں کا ایک ریوڑ تھا، آپ نے کہا میرا یہ آدھا ریوڑ لے لو، مجھے کلمات دوبارہ سنا دو۔
ناظرین و سامعین انہوں نے پھر سنائے، یعنی آدھا ریوڑ تو دے دیا، اب دوبارہ سنائے، پھر جھوم اٹھے، کہا کہ یہ پھر مجھے سناؤ، کہا کہ کچھ پیش کریں گے تو ہم سنائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بقیہ ریوڑ تھا جانوروں کا، بکریوں کا، تو وہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کے پاس کوئی ریوڑ نہ رہا، وہ کلمات انہوں نے سنائے، پھر جھوم اٹھے اور پھر کہا کہ مجھے پھر سناؤ۔ تو کہا کہ اب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا پیش کریں گے؟ اور پیش نہیں کریں گے تو ہم سنائیں گے نہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ نے بڑے عجیب و غریب جملے کہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو چرانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے آپ کو ان کی ملک میں دے رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن مجھے میرے محبوب کی یہ کلمات دوبارہ سنا دو۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا ان کا معاملہ نا، کہ اللہ کے خلیل ہیں، مال و متاع ہے، لیکن کبھی مال کی فکر نہیں فرمائی، ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ اسی طریقے سے سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیں کہ جو بھی آتا غرباء میں تقسیم فرماتے تھے، اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، اور کہتے ہیں نا کہ گو مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کے خزانے ہیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ کئی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں، ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر۔ اچھا، یہاں پر انا کو ویسے عام طور پر الف مدہ کو کھینچتے ہیں، کہ یہاں پر انا کو کھینچیں گے نہیں، انا اکثر، ٹھیک ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا واعز نفرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طور پر پہنچے، اور دوسرا یہ کہ مکمل توجہ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فون لگ گیا ہے، آپ کو انتظار کے لیے کہا گیا اور آپ باتوں میں لگ گئے، آپ کسی اور کام میں لگ گئے، تو اس میں وقت خرچ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا، تو لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو آپ لاکھوں منٹ سے پھر ملٹی پلائی کر دیں تو بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، احسان ہے۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے۔ جی سنائیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکل منک مالا، انا اکلو نہیں ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ. جی سنائیے. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بات کر رہی ہیں؟ جی. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ جی عروج تانلیہ والا سے. جی سنائیے بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ناظرین آپ اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.